کائنات وہ شخص گم کہنی تھی چکے، کائنات وہ شخص ناپید کہنی تھی چکے، بلکہ وہ جہان دے اندر اج بھی موجود ہیں۔ مگر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس ارشاد فرمیدن، اگر انہاں لوگاں دی تساں تلاش کرنا چاہتے وے، اگر انہاں لوگاں کو تساں دیکھنا چاہتے وے، اگر انہاں لوگاں دے اندر تساں اپنی اکھاں کو تر کرنا چاہتے وے، تو دنیا دے اندر تساں انہاں لوگاں کو دیکھو جنہاں دی گل وچ اج بھی محمد دی غلامی دا پٹا موجود ہے، جنہاں دے دین آقا کریم دے فرمان وچ گزرن، اور جنہاں دیاں راتاں رب تعالیٰ دے حکم پاک دے اندر گزر ونجن، وہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں اور ایسے باکردار لوگ ہیں، اگر میری پاک بارگاہ دے اندر وہ قسم چاہمن اور اپنی زبان دے وچوں کوئی جملہ علامن، تو میں رب دی ذات پاک اپنا نظام تا بدلا دینا، پر انہاں دی زبان کو جھوٹا نہیں کریں گا۔ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے برگزیدہ لوگ ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس نے جس وقت مکہ المکرمہ دی سرزمین دوتے نبوت کا اعلان کیتا ہے، اور سرکار دی ذات پاک نے آخ دیتا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، شاید کہ میں ایک لفظ گستاخی دے طور دوتے آکھ گیا، مگر تاری توجہ دیوامنا چاہنا، آقا دی ذات پاک 40 سال دے بعد نبوت کا اعلان کیتا ہے۔ کیا جماعت اہل سنت دا آج کی چیز ہوتے عقیدہ ہے کہ سرکار دی ذات پاک 40 سال دے بعد نبی ہے؟ کیا آقا دی ذات پاک نبوت دا اظہار جو کیتا ہے 40 سال دے بعد کیتا ہے؟ کیا آقا دی ذات پاک دی 40 سالہ زندگی جڑی گزری ہے، کیا وہ آقا کریم دی ذات پاک دی نبوت گزری ہے، یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی ملت ابراہیمی تے گزری ہے؟ آج بھی جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے آقا دی ذات پاک اعلان 40 سال دے بعد کیتے، مگر نبی جلے ماں دے پیٹ چن محمد اون ویلے بھی نبی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اون ویلے بھی اللہ دے محبوب ہیں، کیونکہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دادا جان سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حسین، آپ دی ذات پاک فرمیدن کہ جس وقت مکہ المکرمہ کعبہ بیت اللہ دے ہوتے، جس وقت یمن دا بادشاہ ابرہ حملہ کرن واسطے تیار تھی چکا ہے، اور انہیں ایک وڈا سارا قافلہ روانہ کیتا ہے کہ ون کے کعبے کو منہدم کر دو اور کعبے دی ہٹ نال ہٹ وجا دو اور کعبے کو ان دنیا دے نقشے دوتے ختم کر دو، مگر انہیں جاسوس روانہ کیتے اور لوگوں کو پوچھنا کی تو دساؤ تو صحیح کیا کعبہ دوتے کتنے لوگ معمور ہیں جڑا کعبے دی حفاظت کریں؟ لوگوں نے جاسوسی دے طور دوتے جلے ون کے انہاں لوگوں کو اطلاع دیتے تو انہاں لوگوں نے آکھ دیتا اتنا کعبہ پاک دوتے کوئی جاسوس کہنے، کعبہ پاک دوتے کوئی شخص حفاظت والا بھی کہنے، اور کعبہ پاک دوتے کوئی شخص ایسا بھی کہنے کڑا جڑا ان دی حفاظت واسطے معمور ہوئے، وہ کہ اتنی بڑی عمارت اور رب نے اپنا گھر ان زمین دے ٹکڑے دوتے بنایا، کیا ان جگہ دوتے کوئی حفاظت نہیں پیا کریں دا؟ انہاں کے کہنا وہ کہ والتا میں آسانی دے طور دوتے بن کے اپنی حیبت، اپنا اقبال، اپنا دبدبہ اور اپنا روپ جماعتے میں کعبہ دی عظمت دوتے اپنا جلال کرتے ان دی اٹ نال اٹ وجا دے ساں، پر ان ظالم کو یہ تا پتہ کہنا ہی کعبہ کلہ کہنے کعبہ دا رب دا گھر رہے۔ اللہ اکبر، جلے کعبہ بیت اللہ دے اندر ایک شخص مضموم اور غلط ارادے دے نال اپنی فوج کو تیار کر دے، میدان عرفات یمن اور مزدلفہ دے آدھ دے اندر آکے پڑھو کی توس چند احباب کو بھیجوس، ایویں کرو انہاں لوگوں کو آکھ دو اگر کعبے کو چھوڑنا چاہو تو ٹھیک ہے، اگر کعبے وچ ونجنا چاہو تو ٹھیک ہے، اگر کعبے دیاں دیواراں کو سارے حوالے کرنا چاہندے وے تو ٹھیک ہے، تو کو پناہ بھی دیتی ویسی، تو کو امان بھی دیتی ویسی، اور تو کو وظیفہ بھی دیتا ویسی، اگر تساں اے عمل نہیں وے کرنا چاہندے بل میں ترنل ایسا انجام کرے ساں کہ دنیا دے آخری مرحلہ تک دنیا تو کو عبرت تے نشان نہ دیکھ سی، حتیٰ کہ انہیں 600 بندہ روانہ کتاب جلے کعبہ بیت اللہ دے اندر ہے، تیدو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک دے ڈاڈا موجودن، آپ نے جلے انہاں لوگوں کو ڈٹھا تو او لوگ سواریاں دوتے سوارن، سواریاں ہاتھیاں ہن، ہاتھیاں دوتے سوارن، مگر جڑی یمن بادشاہ دے ابرہ دی سواری ہے ان دا نام محمود ہے، اے محمود نامی جانور دوتے سوار تھی کہ جلے کعبہ بیت اللہ دے اندر پہنچے تا او سواری ہائی تا جانور، مگر سواری دی آنکھ چ سنجھان تا ہے نا، پہچان تا ہے نا،
وہ جانور بھاویں جانور آئی پر بے دید تا کہنا آئی ان دی آنکھیں چ دید موجود آئی انہیں جلے آقا کریم علیہ السلام دے دادا جان دی زیارت کی دوست تا اے ہاتھی بجدہ ہویا حضرت سیدنا عبد المطلب دے قدمہ میں اپنا سونٹ تے اپنا سر رکھ دی دوست دنیا حیران تے ششتر دی گئی انہاں کی آخر راز کیا ہے آخر حکمت کیا ہے ایک جانور بندے دے اگوں اپنا سر کیوں جھکا دے دے لوگاں نے سلاخہ ماریاں لوگاں نے لوہے دیاں آئرنا گرم کر کرتے انہاں کو دبایا اور انہاں دے زخمہ دے اتے اتنا کچھ تکلیف دیتے کہ جانور رب دی پاک بارگاہ ہاتھی عرض کریں دے اللہ میں کو قوت گویائی دے میں کو بولن دی طاقت دے میں بولتے نہ بندیاں کو آکھاں میں جانور ضرور ہوں میں ڈھانڈا ضرور ہوں مگر میں جانور تھی تے میں بندے کو سجدہ نہیں کیتا میں اندے قدمہ وچ اپنا سر رکھے جی پشت وچ محمد دا نور موجود ہے اللہ اکبر تا میں جناب کو پوچھنا چاہنا ہاتھی جانور آئی اور جندے قدمہ وچ جھکا پیا آئی وہ انسان آئی جدنا سیدنا حضرت عبد المطلب آئی ہن سرائکی وچ میں تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہ ڈھانڈیاں کو پتہ ہے کہ نبی دا نور کیندی پشت وچ ہے اللہ اکبر جانوراں کو پتہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس دا نور کیندی پشت پاک وچ کھڑے یارو ڈھانڈا من گئے اللہ اکبر جانور من گئے مگر میں اندے مولوی کو پوچھنا چاہنا جڑا بیٹھا ممبر تے ہے ہاتھ تسبیح بھی چاہتی بیٹھے اور سر دوتے بڑی ساری دستار بھی سجائی بیٹھے اور اپنی پشت کعبہ دی طرف کیتی بیٹھے اور تمام مقتدیاں دے بیچ بیٹھے آدھا بیٹھے نبی 40 سال دے بعد نبی آئی میں تارے کو پوچھنا چاہنا ہاتھی آدھے ایتا نبی اوملے بھی ہن جلے ڈاڑی دی پشت موجود ہیں اللہ اکبر کا ساڑا عقیدہ یہ دنیا دی کہیں کتاب ہی نہیں بنا بلکہ ساڑا عقیدہ اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے محمد دے فرمان تو بھی ثابت ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس آپ نے جس وقت نبوت کا اعلان کیتا تو ترتیب دے لحاظ نال جن تاڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا سب تو پہلے کلمہ پڑھا تو او جوان آئی جننا سیدنا صدیق اکبر آئی اللہ اکبر میں صدیق سائیں دا نام کی دے طبیعت تو ٹھیک ہے نا اللہ اکبر ایک دفعہ وال پوچھنا چاہنا میں صدیق سائیں دا نام کی دے اللہ اکبر میں ایک گال عرض کرنا چاہ صدیق نبی دی امت تا او جوان ہے جڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا صحابی ہے جڑا نبی دا پہلا غلام ایڈا سچا ہے محمد کیڑا سچا ہو سی یار اللہ اکبر چلو میں بئی طرح آکھاں چاہ جنہ دا نوکر ایڈا سچا ہے اللہ اکبر انہاں دا آقا کتنا سچا ہو سی آج تا دنیا کو مغالطہ لگ گئے نا آج تا دنیا دے اندر اتنا کچھ علم زیادہ آ چکے کہ انہوں نے اپنی زبانہ حضرات صحابہ کرام دے وچ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر کائنات صدیق اکبر آقا کریم دا وہ پیارا صحابی ہے جدے بارے آقا دی ذات نے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ امام محب الدین تبری سرکار نے اپنی کتاب عشرہ مبشرہ صحابیہ دا ذکر کریں دے ہوئے ارشاد فرما دیتا ہے کہ سرکار دی ذات پاک فرمائے جائیں این دنیا دے اندر میں مصطفیٰ کریم دی آنکھ کو دیکھنا ہوئے تو صدیق اکبر کو چلے کے اور آقا دی ذات پاک نے فرمایا جائیں میرے مصطفیٰ کریم دا ہاتھ دیکھنا ہوئے او عمر بن خطاب کو چا دیکھے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جائیں میں محمد دی زبان دیکھنی ہوئے او عثمان غنی کو چا دیکھے ہون میرے خیال تے تسا دل دی ہاتھ رکھو نا تے زبان کوئی اگر تسا سنبھال تے باؤ نا تے میرے خیال دے بے ساختہ تا جملہ نکل بھی پوسی آقا دی ذات پاک نے فرمایا جائیں میں محمد دی جان دیکھنے ہوئے مولا علی کو چا دیکھے اللہ اکبر ساکوں آقا کریم علیہ السلام دے پہلے غلام صدیق اکبر نال پیار تہویں کہ اے محمد دی آنکھ ہے اور عمر بن خطاب نال پیار تہویں کہ اے سرکار دا ہاتھ ہے عثمان غنی نال پیار تہویں کہ اے آقا کریم دی زبان ہے مولا علی سے نال پیار تہویں کہ میرے محمد دی جان ہے اللہ اکبر جان نہ ہوئے تا آدھن مردہ ہے اگر ہاتھ نہ ہوئے تا آدھن ٹنڈا ہے زبان نہ ہوئے تا آدھن گنگا ہے اللہ اکبر اگر ڈرون دی زیارت کرنا چاہتے ہوئے تا آ چکے اور اگر تساں کچھ للو پتو سننا چاہتے ہوئے تا میرے خیال دے میں کچھ تواڈے کناں دے حوالے کچھ گالی کریں دا کھڑا اللہ اکبر آقا دی ذات پاک نے فرمایا جی اگر بل تساں میں محمد دی آنکھ کو دیکھنا ہوئے تو ول صدیق اکبر کو چا دیکھو
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم دے صحابیان جتوں آپ نے تبلیغ دا مشن گدا ہے اور آپ دی پاک بارگاہ دے وچ آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدیق تساں ونجو علاقے دے اندر نہ تبلیغ کرو. آپ تبلیغ واسطے پہنچ دے پے ہن تے آپ دے رستے دے اندر نہ یہودیاں دا ایک مدرسہ آندا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار وہ مدرسے دے اندر چلے گئے. آپ جلے مدرسے دے اندر پہنچے نا تو یہودیاں دے وڈے ٹھکڑ دو مولوی بیٹھے ہیں. ایک دا نام کعب بن اشرف ہے اور بے دا نام فنحاس بن محزورہ ہے. اے شخص اپنے مدرسے دے اندر بیٹھے ہیں. کعب بن اشرف اے یہودیاں دا ایسا بدترین شخص ہے جڑا رات دے عشاء دے بعد چھت تے بیٹھ کے میرے محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیندا ہے. آقا کریم علیہ السلام دے خلاف اپنی زبان تے بکدا ہے اور سرکار دے خلاف ہجو کردا ہے اور سرکار دی ذات پاک دے بارے استہزاء تے ٹھٹھے کردا ہے. اور صحابہ کرام فرمیندے نا ستاڑے چا سے تا کو بیچا سے جتن سکو کہیں جاتے مل سی اساں دا کم تمام کر دے سوں. آقا کریم دے ایک صحابی ہیں جنہاں دا نام حضرت عبداللہ بن عتیق ہے. اللہ اکبر. آپ فرمیندے میں اپنے گھر دا ساز و سامان گھن کے رات دے کہیں پہاڑ دے اندر واپس ویندا پیام اے چھت تے بیٹھے نبی کو بھونکدا بیٹھا ہے. اللہ اکبر. میں کہ کمال ہے غلامی وچ ہومن تے محمد کو اج نہیں بھونکے. آقا کریم علیہ السلام دے خلاف عجبی ہرزہ سرایا کرن اور دریدہ دانی دے اندر اپنے زبانہ کو تر کرن. یول اسا زندہ راسوں یول گستاخ راسن. آپ فرمیندے میں جلدی نال کوٹھی دی چھت تے چڑھو ایندا کم تمام کر دیتم. جلے کم تمام کیتم انہیں چیخو پکار کیتی اور اندے جسم دے ٹکڑے کیتم. اندے سارے جسم دے خون دے چھٹے میرے کپڑے دے آئے. میرے کپڑے بھی ناپاک تھی گئے مگر جلے میں تلے لاہوان لگوں تو لت میری ترے جات ترٹ گئی. میں اپنا پٹکا اپنا امامہ اپنے مونڈے دی چادر کو اپنی لت تے ولا تے سرکار دی پاک بارگاہ وچ گن آیا. جلے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ آیا تے سرکار دی ذات پاک نے ڈٹھا کہ میرے پورے کپڑے خون نال ایویں بھری چکے ہیں کہ جویں جانور کو ہاتھ رکھو تے خون دے کپڑیاں نال بھری ویندن. آپ فرمیندے جلے میں آقا دی پاک بارگاہ وچ آیا سرکار دی ذات پاک فرمایا کیا کیتے. میں عرض کیتا یا رسول اللہ کعب بن اشرف دا کم تمام کیتے. آقا دی ذات پاک فرمایا کیا آپ کو واصل جہنم کر رہے ہیں. انہاں کہ جی ہاں. آقا فرمایا وال تیری لت ٹوٹی دا نہیں. اللہ اکبر. تسیں دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا تیری لت ٹوٹ چکی ہے تاکہ جلدی نال عرض کے اندر سونا ایک جا تو نہیں ٹوٹی ترے جا تو ٹوٹ گئی ہے. آقا دی ذات پاک فرمایا وال تیری لت جوڑوں. اللہ اکبر. آپ فرمیندے جلے سرکار دی ذات پاک نے اتنا کچھ آقا کیا تیری لت کو جوڑوں. تا کریم آقا دی پاک بارگاہ حضرت انس بن مالک بھی بیٹھے ہیں حضرت عمار بن یاسر سرکار دے صحابی دوے بیٹھے ہیں. آپ فرمیندے نے ساکو پتہ ہے آقا دی ذات پاک نے اشارہ کرنے تے ٹوٹی ہوئی لت میں جڑ ہوئے نہیں. سرکار دی ذات پاک نے آپ دی پنڈلی تو آپ دی ٹنگ تو آپ دی لت تو کپڑا ہٹوا تے سرکار دی ذات پاک نے کوئی قطرہ نہیں منگوایا. آقا دی ذات نے کوئی جڑی بوٹی نہیں منگوائی. سرکار دی ذات پاک نے کوئی مرہم پٹی نہیں منگوائی. میں صدقے نہ تھی ونجا محمد دی عادت تو میں صدقے نہ تھی ونجا آقا کریم دے انداز مبارک تو. سرکار دی ذات پاک نے کیا کیتا اپنی لعاب مبارک اللہ اکبر اپنی لعاب مبارک اپنے ہاتھ مبارک تو چاہتے اور چاہ کے حضرت عبداللہ بن عتیق کو دیتے. آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ تے مسل کے نا اپنی ٹانگ تے مال دیو. حضرت عبداللہ بن عتیق فرمیندے لت دے اندر جڑی ہڈی آئی وہ ٹکڑے ٹکڑے تھی چکی آئی. بس آقا کریم دے لعاب مبارک دی لگن دی دیر آئی میری ٹوٹی ہوئی لت جڑ چکی ہے. اللہ اکبر. اے کعب بن اشرف ایسا پلیت ہے جڑا سرکار دی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرے دا ہے. مگر این مدرسے دے اندر ایک یہودیاں دا مولوی بیا بھی بیٹھا ہے جیندا نام فنحاس ہے. آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ تبلیغ دا مشن گنن واسطے آخر دور علاقے دا سفر تا کرنا ہی پوندے. اج بھی اگر ملتان دی سرزمین آستانہ حالیہ رکن آباد شریف وچ بیٹھے ہوئے جوان آکھدے من کہ دین متین صرف ہی دھرتی تو چل رہا ہے. اے دین متین پردیسی ہے. اے آیا عربی چوئے مگر عجم دے لوگوں ساری خوش قسمتی ہے. آج بھی اساں پتہ دیا کو سجدہ نہیں کیتا. کائنات سکو اپنی ذات دے بڑا فخر ہے. آج بھی اللہ دے پاک محبوبان دے تابعدار بھی بنے بیٹھے ہیں. جنن اے دین متین بر صغیر پاک و ہند چاہے اساں نبی دا دیدار تک نہیں کیتا. بس ولیاں نے ساکو آخری تے اساں خدا کوئی من گئے ہیں تے محمد دا کلمہ ہی پڑھ گئے ہیں.
یہ دین متین جڑا انہاں دھرتیاں دے تے آئے تا یہ تبلیغی سلسلے نال آئے، آخر انہاں کو کہیں پہنچایا ہی تا ہے، کیونکہ ملتان دی سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی ایسا ہے، ایک خطہ بھی ایسا ہے جے کو جتنا نہ دیتا ونے اتنا کم بھی ہے، اتنا گھٹ بھی ہے۔ ہی دھرتی دے اندر ایسے ایسے نفوس آج بھی موجود ہیں جڑے نہ اتنے ترہ رکھ دیں اور اتنا اعلیٰ معیار رکھ دیں کہ جتھاں بہاؤالدین ستا پیا ہوئے، اور جتھاں حضرت صدر الدین ستا پیا ہوئے، اور جتھاں شاہ رکن عالم ستا پیا ہوئے، چل ول سینہ تان کے نہ کھاں جتھاں حافظ جمال ہی ستا پیا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ رکن عالم سہیں آپ پوتے ہیں، صدر الدین سہیں آپ ابا ہیں، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہیں آپ ڈاڈا ہیں، مگر میرے خیال آتے صدر الدین سہیں دا نا ہے لکا ہویا، ہے چھپا ہویا، یا بندے ڈاڈے کو جان دیں، اللہ اکبر، یا بندے پوترے کو جان دیں، وچ بابے دے نا کو کہیں نہیں جان دے، کنا کہیں وڈے سارے مولوی کو پوچھینا ہے، اے دساؤ بھئی بابے صدر الدین دا نا دنیا گھٹ گندی ہے، شاہ رکن عالم دا نا کیوں گندی ہے؟ میرے خیال دے جے لنگر غوثیہ کھاندا ہو سی نا تے میرے خیال دے والی آگ دے سی۔ میں تو کو دسنا چاہنا آخر کہیں نا اڈے مٹایا ہی چاہ، اے ول جوانا دے دلاں وچ مٹا تا کہنی مگر آج بھی موجود ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار ہومن، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہومن، اور حضرت شیخ نجم الدین کبرا سہی ہومن۔ اے تریے بابے جڑے ہن اے ہی کے وقت چن ہم عصرن، انہاں نے تبلیغ دا ایسا مشن جاری رکھا ہوا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار آپ اپنے علاقے چ ایک بڑا سارا مدرسہ بنوایا ہوا ہے جے کو اج بھی بہاؤالدین دے نام نال پکارا بھی ویندے تے یاد بھی کیتا ویندے، جے کو آکھ دیتا ویندے بھئی اے یونیورسٹی ہے، اے کیندے نام نال ہے۔ اج بھی اگر کوئی منکر ولیاں دی تعلیمات تو کوئی فیض پیا گھندے تے میرے خیال دے ہون دے وچ پڑھدا پیا ہو سی جنہاں نا ولیاں دے نام نال اج بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی لجپال ہومن، حضرت بابا فرید ہومن، ایک آپ دے علم وچ اضافہ تے تواڈی خدمت جو دعا طلب کرتے والا اگا ٹرنا چاہنا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہومن اور حضرت خواجہ غلام فرید ہومن، اے دوہیں عمر دی اولاد چوئے۔ اللہ اکبر۔ اے بھی عمر سہیں دی اولاد چوئن، او بھی عمر سہیں دی اولاد چوئن۔ عمر بن خطاب سہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق سہیں، آپ 23 لاکھ مربع میل دا امیر المؤمنین ہن، مگر آپ بنگلے چ نہ راندے ہن، آپ اپنے تخت تے نہ باندھے ہن، آپ ریت دے ٹبے تے باندھے ہن۔ صدقے نہ تھی ونجا او جو ریت دے ٹبیاں دے 22 لاکھ مربع میل دا امیر بیٹھے نا، میرے خیال دے پتراں ایک پاک پتن دے ٹبے تے بہ گئے، ایک روہی دے ٹبے تے بہ گئے۔ اللہ اکبر۔ انہیں ات بلہاتے پتن کو پاک چکیتے اور انہیں ول مٹھن کو کوٹ چکیتے، اور ول کوٹ کو مٹھن ایسا کیتے ول انہاں بابیاں اپنی زبان وچ آکھ دیتا کہ کائنات وچ اساں کیا کوں چاچڑ مانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ حالی فتوہ نہ لوا ہے، پہلے شعر پورا سن گنا ہے، فتوہ لاون دا تو کوئی اختیار بھی ہے تے تساں جٹ جلے مولوی تے فتوے لاؤ ول تے مشیناں اوہ جے ور کے چھاپ ہی نہیں سکدی جڑی مولوی تے تساں فتوے لا سکدے وے، مگر ایندے لاون تو پہلے ایک جملہ پورا سن گنا ہے۔ آپ فرمیندے چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فریدن اندر وچ اللہ ہی اللہ۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید ہومن یا خواجہ غلام فرید ہومن، ایک گال آکی ہم امانت دے طور دے توقع دیندا پیاں، بابا فرید ہومن یا خواجہ غلام فرید ہومن، اے دوویں حضرت عمر بن خطاب دی اولاد چوں ہیں۔ اج بھی ہناں وچ فاروقی خون موجود ہی وے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی سہیں، اور حضرت شیخ نجم الدین کبرا سہیں۔ علماء کول پوچھائے شیخ نجم الدین کبرا کیڑی پیڑھی دا جوان آئی؟ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا دا بندہ ہے شیخ نجم الدین کبرا، جنہ دے مدرسے چ کوئی لگ بنیا مدرسے چ پڑھے نہ، صرف ایک دروازے چ لگتے بے دروازے چ ٹپ بنیا، جلے مردہ ہے بے ایمان تھی تے نہ مردہ ہے، محمد دا غلام تھی تے مردہ ہے۔ جنہ دے مدرسے چ کوئی لنگ بنے بے ایمان تھی تے نہیں مردہ، جنہ دی صحبت چ کوئی باندھا ہو سی کیڑا وڈا ولی ہوندا ہو سی۔ حضرت نجم الدین کبرا سہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تے حضرت بابا فرید الدین، اتری جوان آپس وچ مل گئے۔ یہ تبلیغ کریں دے ودین تے آپس وچ ملاقات جو تھئی نا، آپ نے فرمایا وہ کاکے کون ہی بے؟ آپ فرمایا میں بغداد رہنا ہوں، کہ تو کتھا رہنے؟ وہاں کہ میں پتن دے رہنا۔ اور آپ فرمایا تو کتھا رہنے؟ وہاں کہ میں ملتان قلعے دے ٹبے دے رہنا۔
آپ فرمایا تساں بابے تے ڈاڈھا مدئی وے، مزاج ہی رل دے، طبیعت ہی رل دی ہے، دین بھی رل دے، محبت ہی رل دی ہے، کوئی پیر ہی لبھے وے؟ اللہ اکبر. وہاں کہ حالی لبھتے ودے ہیں، پیر کوئی ملا کہ نہیں، پیر ٹکرا کہ نہیں، وہاں کہ وہ لبھوں سرائکی سمجھ دے وے تساں. میں کوشش کرے نا بھائی لفظ سرائکی کو میں استعمال کراں. چاچا یوسف رضائی آدھے ودن بھائی سرائکستان بنے نے ہیں تو چلو انہاں کوئی پتہ لگ ونجے بھائی اکثریت سرائکیاں دی ہے بھائی. چلو اساں علیحدہ خطہ جو بنا گنوں ساری اپنی بھی ایک ہی ہو جائیں سنجان ہوئے بھائی. سرائکی بولی ہوئے، عربی بولی ہوئے، پنجابی ہوئے، سندھی ہوئے، بلوچی ہوئے، سنسرتی ہوئے، جیڑی بھی بولی ہوندی ہے نا اللہ دی قسم صدقے تھی ونجا. اللہ دا پاک محبوب فرمیندے نے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. تساں کائنات دے جتنیاں بولیاں بولو نا میں محمد کوئی ایک نبی دا بولی دا نبی بن دے آیا. حضور کیا ہی بے آقا دی ذات پاک فرمائے میں مصطفیٰ ہر بولی دا نبی بن دے آیا. اللہ اکبر. بولیاں ساریاں سونیاں ہوندیاں مگر جیڑی بولی دے بول وچوں یار دے نا دا بول نکل ونجے بولی ڈاڈی پیاری لگدی ہے یار. اللہ اکبر. آپ جلے ان جگہ تے انہاں کہ لبو انہاں کہ کتنا لبو انہاں کہ گولو آخر جہان بندے نال خالی تک ہے نہیں. جہان وچ بندے رکھ دے لبو وہاں کہ بندے ہیں پر بندگی کہنی. اللہ اکبر. اج بھی میرے خیال دے دھرتی تے انسان ہیں. اللہ اکبر. آج بھی دھرتی تے انسان ہیں مگر انسانیت کہنی. اللہ اکبر. آج کیا انسان مر چکے؟ عمر بن خطاب دا زمانہ مبارک ہے، دور خلافت ہے، امیر المؤمنین ہن. ملک شام وچ جڑی عورت زیور پا کے ٹرتی آئی مدینہ المنورہ ہے، اگر اون دے نال کوئی مرد نہ ہویا ملک شام تو رکھ کے مدینہ المنورہ دی سرزمین تے عزت ہی محفوظ ہوندی ہے، زیور ہی محفوظ ہوندے ہیں. کیا اج انسان کہہ نہیں رہندے؟ کیا اج بندے کہہ نہیں رہندے؟ کیا اج فرد کہہ نہیں رہندے؟ کیا اج سرکار دے غلام نہیں رہندے؟ اج تے جڑا بندہ گاڑی چ ٹرتے دکان تک سودا سلف گنن بنے او کو پتہ ہے میری جان بھی خطرے چ، میرا مال بھی خطرے چ اور میری اولاد بھی خطرے چ. پتہ چل گیا کہ جلے نظام تھوڑا جہاں اتلا خراب تھی بنے تو ول تلوا نظام ہی ٹھے سارا خراب تھی ویندے. جنن اتے جوان عمر بن خطاب بیٹھا ہوئے نا اللہ اکبر ول نظام تا تلوا سیدھا ہی تھی ویندا ہوندے. اللہ اکبر. جلے ہی جگہ تے پہنچے وہ کہ لبو بندے وہ کہ کتھا لبوں وہ کہ جہان وچ بندے وہاں کہ کتھا لبوں. آپ فرمایا ملک شام چلو. ملک شام چلے گئے. جلے ملک شام وچ وہیں تے پہنچے کتھا لبسن وہاں کہ شام وہاں کہ شام لبوں نہ کہ جیا. آپ فرمایا چلو اتھاں پہنچے بندے کول پوچھدے یار اتھاں کوئی پیر ہی ہے؟ وہاں کہ یار کیڑا نا دساؤں تاکوں او گم تھی چکن او چھپ چکن انہاں تے پردے آ چکن نہیں پتہ. انہاں کہ ہن کیا کروں؟ انہاں کہ چلو ایویں کرنے لبنان چل دیں. لبنان پہنچے اتھاں کوئی بندہ نہ ٹکرا. یمن چل دے اتھاں بندہ نہ ٹکرا. ایران چلو کوئی بندہ مل پوے اتھاں کوئی بندہ نہ ملا. انہاں کہ ہن کیا کروں؟ بابا فرید فقیرانہ مزاج وچ رہندے ہیں مگر جوان نک چڑا بندہ ہے. اللہ اکبر. درویشانہ انداز چراندے ہیں مگر آپ نک دی ٹوشنی تے غیرت کو رکھ دے. آخر فاروقی خون جو موجود ہے. آپ نے جوانا کو پوچھا انہاں کہ کاکا بندے نہیں ملدے، اگر ملنا ہی چاہتے ڈوبو ہے باقی ہیں دروازے. وہ کہ کیڑے؟ وہ کہ ایک غوث دا دروازہ باقی ہے، ایک محمد نبی دا دروازہ باقی ہے. یا غوث دے بوہے دے مل پوسن یا محمد عربی دے بوہے تے مل پوسن. نہ کہ چلو پہلے غوث اعظم دے بوہے تے بغداد شریف چل دے. بغداد شریف بن تے پہنچے بندیاں کول پوچھتے ہیں یار پیر ودے لبدے ہیں 3 مہینے 4 مہینے تھی گئے پیر نہیں پیا ملدا. کوئی پیر لبھو پیر تلاش کرنے بیعت تھی بنے. وہاں کہ اگر پیر دی بیعت تھی بنے نا تے ول تو کوئی پیر دسو نہ گیا. وہاں کہ ریت دا ٹیلا نہیں وہاں کہ وہاں کہ ریت دا ٹبا نہیں وہاں کہ ہندی چوٹی دے تے ایک جوان بیٹھے. اللہ اکبر. وہاں کہ ان دی کوئی کوٹھی ہے وہاں کہ کہہ نہیں. وہاں کہ ان دا کوئی بنگلہ ہی ہے وہاں کہ کہہ نہیں. وہاں کہ ان دی کوئی جھوپڑی ہے وہاں کہ کہہ نہیں. وہاں کہ کیسے بیٹھے وہاں کہ ریت دے ٹبے دے تے ایک پھوڑا بھی چاہیے بیٹھے. اللہ اکبر. ریت دے ٹبے دے تے ایک پھوڑا بھی چاہیے بیٹھے. بابا بڑا کمال والا ہے. اگر پسند آویں تے بیعت کر گینا ہے، اگر نہ آوے تو ول تہاڈی اپنی پسند ہے. اے بابے چلدے چلدے جلے ریت دے ٹیلے تے ٹبے تے پہنچے نا تے ون کے ڈٹھو نے جوان بیٹھا ہی لنگر چلدے پن. مخلوق آندی پئی ہے، مخلوق ویندی پئی ہے. پیاسی قوم آپ دے دیدار نال رجدی پئی ہے. دنیا آپ دے دیدار کو مشرف پئی تھی ہے. بابیاں کا چلو اتنا عرصہ تھی گئے پیر دی تلاش ہے چاہیں چلو شکر ہے کوئی وستے بھان دے آتا گئے ہیں. چلو کہیں گوٹھ تے آ بھی گئے ہیں کہیں جگہ تے پہنچے ہیں. کن لمحیاں دے بعد پیر دے ہاتھ ہاتھ چڑے سوں ایویں کروں پہلے کچھ کھا گینوں تو عام ہو سی تا کلام تھی سی سرے کے جادن کوکھ ہو سی دا پنجالی چکی سی.
اللہ اکبر. آخر تسیں دا کیر ویلے دے آئے بیٹھے ہوئے, کیا پتہ کیر ویلے لنگر ملے, این وجہ واسطے ساہ نہیں پیا نکلدا. اللہ اکبر. کوشش کرو, کہیں ویلے کوشش کرنی پے ونجے تو تھوڑی تھوڑی کوشش کاری جدا کرو, کوئی ڈر نہیں. آخر 16 گھنٹے دے روزے ہوندے نہیں. اللہ اکبر. اگر آستانہ پاک دوتے آگے ہیں تو میرے خیال دے اساں روزے دی نیت کر دے کہنی ہے بیٹھے, اساں روزہ کھلیں دے بیٹھے ہیں اور رکھ دے بیٹھے ہیں. تو اگر پیر کمال ہے, روزہ کھلیں دے کیویں بیٹھے ہیں, رکھ دے کیویں بیٹھے ہیں. سایاں دا چہرہ تک گنے کھول گندے ہیں. اللہ اکبر. سایاں دا چہرہ تک گنے ہیں اور روزہ نیت گنے ہیں. اللہ اکبر. ہی وجہ واسطے حضرت ابو ہریرہ سے بھی فرما دیتا ہے, مگر توجہ, آپ نے فرمایا چلو لنگر تا کھاؤں. ای میں دسترخوان وچھے پیان, پچھلی صف دے تے دسترخوان دے تے باون جو لگے نا تے لانگری جلدی نال پہنچا. وہ کہ کیا, وہ کہ لنگر کھاون آیا ہے, وہ کہ ٹائم مک گئے. ایویں کرو, اٹھو تے نماز پڑھو. وہ کہ پیر تے ڈا ڈھمدا پر انتظامیہ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. اج ایڈے ہی پتہ کیویں لگدا پے. اللہ اکبر. اے ایویں ہوندے پیر بڑے رحم دل دے تھیندے ہوندے, مگر جڑے اتلے ہوندے وہ بڑے سخت ہوندے. تے اگر انتظامیہ سخت نہ ہوے ول مرید عقیدت مند ہوندے, اے تے تبرک دے طور تے دے گی چاہیے ویندے. اللہ اکبر. آدن چلو بیا ہی کچھ نا, اے پیراں دا لنگر تا ہے نا. اللہ اکبر. میں تا دیکھ کھڑا تھا, انہاں کو اگر لکڑی دی کڈھی مل ونجے نا اے اوہی چاہیے ویندے. آدن پیر دی مڈی مسیں دا ہتھے آئیے. اللہ اکبر. حالی تک ساری بہانہ سوچ نہ گئی. اساں پیر پاک تے بوہے تے آؤں, سارے بزرگ کا تو پوچھو, سارے بزرگ فرمیندے پیر دی جتی کو جتی نہ کھائے. اللہ اکبر. کٹ گئے او پیر جڑے اپنے پیراں نال اتنی عقیدت رکھدے ہیں. اج لقمے واسطے آؤں, اج کھانے واسطے آؤں, اج پیمن واسطے آؤں, اج نمید و نمائش واسطے, ناک نموز واسطے آؤں. اگر پیر تے بوہے تے آمنا چاہتے تو عام دی ہرس کرتے نہ ہو, پیر دے دیدار دا طالب بنتے آؤ. اللہ اکبر. آپ فرمیندے جلے اتھاں وائن کے بیٹھو سے تو انہاں کی اٹھا نماز پڑھو, لنگر دا ٹائم ہو گئے. انہاں کی چلو بھئی نماز ہی پڑھ گئی نے. یا نماز پڑھتے جوان تریے بیٹھے, بابا فریدی وچ, نجم الدین سائیں وچ, بہاؤالدین جوانی وچ. بابے فرید سائیں فرمایا جے جوان قابل ہو گیا نا تے میرے خیال دے اساں بکھے آسے لنگر تے دیوے ہی آ جا. میرے خیال دے بس یہ دکان دیویں دکانداری ہو سی. انہاں کی یار کچھ دیر جنب تے صحیح, ذری صبر تا کر, صبر تا پیمانہ کی دے تیرا لبریز تین دے. آپ فرمیندے چند دیری میں بیٹھو سے آپ نے اپنے لانگری کو سڑا. لانگری کو سڑ تے فرمایا ترائے بیلی ملتانو آئے بیٹھے لنگر دے جا. اللہ اکبر. ترائے بیلی ملتانو آئے بیٹھے لنگر دے جا. آپ نے جلے فرمایا ترائے بیلی ملتانو آئے بیٹھے. بابے فرید فرمایا جوان ترکڑا ہے, جوان وڈا ہے. میرے خیال آدھے کچھ نہ کچھ دیسی تے میرے خیال دے اسیں کچھ گھن سوں. آپ فرمیندے ایویں جلدی نال آکھ دے فرمایا جی اگر جوان کو یہ پتہ نا کہ ملتانو آئے بیٹھے ہیں, بل یہی پتہ ہے کیڑی نیت نال آئے بیٹھے ہیں, بل یہ بھی پتہ ہے کیڑے ارادے نال آئے بیٹھے ہیں. اجاں ایڈو نیت کا جملہ دل لے چاہے اڈو آپ مسلح تے بیٹھے ایک جملہ فرمایا. آپ فرمایا لانگری جی ہونا کہ جی. آپ فرمایا تری ہاں جوانوں کو آکھ دے میں ڈو کو بیعت کرے ساں. اللہ اکبر. میں ڈو کو بیعت کرے ساں اور ڈو دے ہاتھ دے ساں, تریجے دے ہاتھ کہنا دے ساں, کیونکہ ڈو میرے مرید ہیں, تریجا کہیں بے دا مرید ہے. اللہ اکبر. بابا فرید فرمیندے میں کہ جوان ترکڑا ہے, جوان وڈی مندا ہے, جوان دیدہ لائے اور جوان دی اندر دی اکھ کی نہیں کھلی ہوئی ہے. میں اپنے دل وچ سوچا میں کہ ول جوان جی اگر اتنا ہی پتہ ہے میں دو کو بیعت کرے ساں تریجے کو نہ کرے ساں, چلو وضاحت تا کر چا. میں سرے کے چاہتا نا وٹ ویورا دا کٹ دی چا کے کو بیعت کرے سیں تے کے کو کوئی بیعت نہ کرے سیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے مصلی تے بیٹھے ہیں, مصلی تے بیٹھے فرمایا آپ میں نجم الدین دے ہاتھ تے ہاتھ میں دے ساں. اللہ اکبر. نجم الدین دے ہاتھ جی ہاتھ میں دے ساں, بہاؤالدین زکریا ملتانی دے ہاتھ جی ہاتھ میں دے ساں. مگر جڑا تریجا بابا فرید بیٹھے نا این دے ہاتھ ہاتھ دلی دا جوان. اللہ اکبر. آپ فرمیندے جلے جملہ میرے دل تک پہنچا. میں کہ کمال ہے تیری اتنی قسمت. اسا تریجے آپ دے درد تے لنگر گھنن واسطے تو گھن ونجن میں کیوں نہ گھننا. آپ فرمیندے جلے دوہاں نے ہاتھ دیتا تے میرے چہرے کو ڈٹھونے. آپ فرمایا فرید تیرا جڑا لنگر ہے وہ دلی ونڈینا ہے اور تیرا پیر دلی وچ موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت نجم الدین سائیں آپ بغداد شریف رہ گئے, بہاؤالدین زکریا ملتانی سائیں ملتان پاک تبلیغی مشن واسطے تشریف گھن ہے. حضرت فرید پاک سائیں آپ پتن پاک تشریف گھن گئے. 7-8 مہینے بعد یار کو یار آکھا ملنا,
دیکھ تاما کرامتا چوکھا ظاہر کی تھی بیٹھے، چوکھے کراڑا کو کلمہ پڑھائی بیٹھے تے چوکھے بے نمازیاں کو اللہ اکبر نمازی بنائی بیٹھے. بل یار جتھاں ہی راندا ہوئے میرے خیال دے آلہ او دے تے فیض تھی ونجے، بل چھوٹا یار وڈے یار کو ملن دا ویندا ہی ہے. اللہ اکبر. آپ میں کاکے کو مل لاواں، جوان کو مل لاواں، بڑا سارا جوان ترکڑا تھیا بیٹھا ہو سی. یہ چلتے چلتے جلے پہنچے نا آپ ملتان دی سرزمین دے قلعے دے موجود ہیں. آپ کرسی بچھائی بیٹھے ہیں، مریدین اشاق آپ دی خدمت وچ موجود ہیں. حضرت بابا فرید سائیں وال کیڑے مزاج چ رہندے پھٹے پرانے کپڑے اور گندی مونڈے تے رکھ دے. گندی سمجھ دے وے تساں ہیں؟ تساں گندی کے کو آدے این علاقے چلے ونجو ایک علاقہ ہے گندی خاکی ہیں تے او گندی خاکی ہے. میرے خیال ہے گندی کو خاکی نہیں آدے بلکہ گندی خاکی آدے. تو وہ گندی کیا ہوندی ہے؟ وہ گندی وہ ہوندی ہے بھئی جو لے چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے نا وہ سنی تھی ویندی آئی. اما وال سنی جادے سامپ ہوندی ہے سا کو سکی جادے سمیندی آئی. میرے خیال دے یاد آ گیا اسی. وہ گندی وہ ہوندی ہے، وہ کپڑے دا ایک ٹکڑا ایسا ہوندا ہے کہ جڑی ماں ساری سا کو سنی جاتے سمامنا گوارا نہ کریں دی ہے. ماں تا اتنا پیار کریں دی ہے. اللہ اکبر. آپ مونڈے تے رکھ دیا، آپ کو زمین تے بچھاوے نہ چاہوں تو تے بہ ویندے ہیں، دین دی تبلیغ کریں دیا، آقا کریم دا کلمہ پڑھیں دیا. آپ مونڈے تے گندی چاہتے تھے پہنچے نا حضرت بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کرسی دے بیٹھے ہیں. آپ کرسی دے بیٹھے ہیں. فرمایا فرید وال تیرے واسطے کرسی منگواواں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے واسطے کرسی منگواواں یا ہی گندی دے بہ رہا سے. فرید سے ایک جملہ فرمایا. آپ فرمایا تو اپنی کرسی دا خیال کر، اگر آنکھاں تا ہوا وچ اڈے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر آنکھاں میرے کو پیر سے اور سدے آکے نے تقریر کریں، میں ایک کام نہیں کر سکتا، میں ایک کام نہیں کر سکتا. میرے خیال ہے جڑا میرے ذمہ لگا ہے وہ جڑا کچھ بھی کام ہے وہ تواڈے ذمہ لگا. میرے خیال ہے اگر تھوڑی جہی کوشش کرے سوچا تو میرے خیال ہے ذوق ہی بن ویسی، ثواب ہی مل پوسی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سارے ایک دفعہ شریک تھی ونجو لبیک، کیونکہ طبیعت کچھ ایو جہاں مزاج آ چکے بھئی اے جڑا نعرہ ہے اے نعرہ سیاسی نعرہ ہے. سوچ تے لعنت ہے، سوچ دے لعنت ہے. جڑے شخص دی اے سوچ بن چکی ہے کہ اے لبیک دا نعرہ اے سیاسی ہے، کمال ہے. وہ ساڈے نبی دا نعرہ ہے. وہ اللہ اکبر. جڑا ساڈے نبی دا کلمہ نہیں پڑھتا لاکھ آ کے چوک جا کے مگر سنی مر تے سکدے مگر نعرہ کداں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ سڈا جنن ساڈے کول نبی دا دامن نہیں چھوڑ سکتا، ساڈے کول محمد دا نام ہی نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. مگر وقت دی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے آپ دی خدمت اگر آنکھاں تا ہوا وچ اڈے بس ہو کچھ جملہ نکلن دی دیر آئی بہاؤالدین سمیت جڑی کرسی دے بیٹھے ہیں ہوا وچ اڑدی ودی آئی. اللہ اکبر. جلے ہوا وچ کرسی معلق آئی آپ نے فرمایا وہ فرید انہاں کہ جی آپ فرمایا پیر لبھیں. پیر دے ہاتھ ہاتھ دیتا ہی پیر کو گولائی پیر کی پیچھت ہے انہاں کہ کہنا اللہ اکبر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. اللہ اکبر. جڑا لنگر کھاون نال آیا بیٹھے نا او نہ بولے، جڑا سائیں دی پاک بارگاہ چ حاضری لواون آیا بیٹھے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. اچھا ماشاءاللہ اے سائیں دا حکم ہے. ہن توجہ کرے آپ نے جلے ہوا وچ معلق کر آپ ہوا وچ کرسی دے تے بیٹھے فرمایا آپ فرمایا فرید انہاں کہ جی آپ فرمایا بیعت تھی گئے انہاں کہ کہنا آپ فرمایا اجاں بیعت کہنے تھی انہاں کہ کہنا آپ فرمایا واہ جوان اجاں تک کہیں پیر دے ہاتھ سے ہاتھ نہیں بھی دیتا تے میری کرسی اڑا چھوڑی ہے. اللہ اکبر. جنن کہیں کامل دے ہاتھ سے ہاتھ دے سے وال تیرا پتہ نہیں عالم کیا ہو سی. آپ فرمایا کیا کیتے ہی آپ فرمایا تے کو دکھیں دا ودم تو تا پیر آلا ہے نا سرے کے جدن میں تا بے پیرا ہاں ایو کچھ دیکھ گھن میں صرف تیرے پیر کو ڈٹھیں تیرے پیر دے ہاتھ سے ہاتھ کہنی میں دیتا. آپ ولایت تے زور نال زمین تے آئے اور جلے تلے کرسی دے آئے گلکڑی پتونے گلکڑی پاتے فرمایا فرید جنن کوئی تیرے ہاتھ سے ہاتھ دے سی تے تو جن دے ہاتھ سے ہاتھ دے سے نا آخر وہی کوئی پیڑھی دا جوان ہو سی تے وہی کوئی مرد کلندر ہو سی. آپ نے فرمایا اچھا ہن آیا کیویں ہمیں آپ فرمایا تو کو گیا ہم پیر ملوایا
کوئی میرے رلے جو لیا کوئی میں کوئی دا پیر ملوا ویا کوئی میرے رلے جو لیا میں کوئی پیر تلاش کروا دے ویا چلو میں ہی پیر دے ہاتھ چھڑے ماں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی فرمایا تو بندہ ہے کرڑا بولا با تو بڑا بندہ سخت جی ہیں تو آپ وہاں اپنا پیر لبا آپ فرمیندے ہیں اگر تاری اجازت ہوئے تو آدھے پیر آکائی تیرا پیر دلی رہا دے اگر اجازت ہوئے تو میں بنیا دلی پیر لبا ہونا کہ جیا آپ چل دے جلے دلی پہنچے تو دلی دا اون وقت جڑا حاکم وقت آئی اندنا سلطان شمس الدین التمش آئی اے وڈا جوان آئی اللہ اکبر میرے خیال دے ساڑھے پاسے وڈا ہو کو جڑا بدواوے چھڑواوے ساڑھے پاسے وڈا ہو کو آدن مگر مالوی دی نظر ہے وڈا ہو کو آدن جڑا اکھ بندے دی ہوئے جلوہ محمد دا ہوئے یار اے وڈا جوان آئی سلطان شمس الدین التمش کیسا وڈا حاکم آئی دلی دا مگر اثر دیاں سنتا کہنا چکا یہاں اللہ اکبر اثر دیاں سنتا کہنا چکا یہاں میں تارے کو پوچھنا چاہنا اثر دیاں سنتا موقع ہے نا جی ہاں قوم آدھی جی ہاں یہ کوئی توجہ ہے بس چسکا ہے کوئی آوے تے لچھے دار تقریر سنا ونجے دل نال تک کہیں سنی نہیں وہ اقبال بیٹھا روندے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز غیر مؤکدہ پڑھو چا ثواب نہ پڑھو گناہ کہیں نہیں مگر جوان نہیں چھوڑیا تہجد قضا کہنا کیتی آئی غیر عورت دوتے نگاہ کہنا گئی آئی جوان دی اے حاکم وقت آئی سلطان شمس الدین التمش جڑے دلی دا حاکم اتنا نیک آئی ریایا کی ہو جائیے اسے توجہ کرائے دلی دا جوان سلطان شمس الدین التمش اون وقت حاکم آئی آپ پہنچے فرید پاک آپ نے وہ پیر لبدا ودا کوئی ہے تھا وہاں کے وڈے پیر تا مرگن چھوٹا ہوں دا پوتر جیندہ ہے وہاں کے اگر زیارت واسطے آکھاں تا مل پوسی وہاں کے ہاں مل پوسی وہاں کے کتھاں وہاں کے پیران دا بال ہے کہ نہیں ودائی ہو سی پیران دا بال ہے کہ نہیں ودائی ہو سی میں کو بھائی طرح کا پیران دا بال ہے کہ نہیں بوہل اگڑیں دا ودا ہو سی پیری مریدی صرف ہے کچھ رہ گئی ہے وہ اقبال روندہ بیٹھے اقبال بیٹا فرمیندن غریب کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن وراثت میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من ساڑھے تا پیر کچھ ایسے آ چکے ہیں جڑے چلے مچھے چھیلے تو کھاتی ہونا کو دے میں بسترہ ہونا کو دے میں مر گئے تیرا ہوں دے کل جنازہ پڑھوا کہ ہوں وہ سانا کوئی رابر ہے جڑا نبی دی سنت تا تارک ہے بڑا سیانا ہے چینہ دی جتی تو نہیں پہندا جنہیں نہیں پہنے میرے خیال دے برانڈے چیز دی پہنے تے کو مڈیاں دی سنجان ہے تے کو پیر دی سنجان کے تے کو کامل دی سنجان کے نہیں تے کو رابر دی سنجان کے نہیں تے کو اپنے پیر کامل دی پہچان کے نہیں کہ اصل پیر کون ہے میرے دادے بابے تو آندہ پھے تیری وراثت ہے کوئی پیر تا ہوئے جے کو لے دے ہمیں پتہ چلے کوئی روشن ضمیر تا ہوئے کوئی چہرہ بدرے اللہ اکبر کتا ہے وہاں کے ودا ہو سی کی نہیں وہاں کے کیڑی جا دے وہاں کے بال جو ہے کہ نہیں کھیت دائی ودا ہو سی جوان آئی لبن پہنچ گیا جلے توڑ پہنچا نا تے بال کھیت دا کھڑائی گیند نا بال آئیں سے بال کھیت دائی ہیں یہی میں کھیت دا کھڑائی اجا پوچھا کہیں نہیں سی گیا ہی کہیں نہیں توڑ ہی نہیں پہنچا اجے میں دور ودا آئی تے جڑا جوان ویچ کھڑائی نا بالاں دے ویچ جوان کھڑائی وہ ہائی 11 سال دا مگر ہائی جوان ہائی علو ہاں جوان مگر ترکڑا جوان ہے بڑی پیڑ دا جوان ہے میں جلدی نال وہ گیند سٹو سرکی جی کو خود دا سٹو نے یہی میں خود دا سٹو نے اڑا جی فرید آندا پیا تے فرید در خود دا سٹ تے فرمایا فرید یہ خود دا چاہیے فرید یہ خود دا چاہیے فرمایا نے کمال ہے اجا پہنچا کہہ نہیں اجا نا کہہ نہیں دسایا تعارف کہہ نہیں کروایا ایکو کی میں پتہ چل کے فرید ہے
میں اپنے دل سنا میں کہ واہ وہ پچھا بہاو دیا کرسیاں اڑا میں تیرا خود نہیں چاہ سکتا چوکھا خود ہے میں جھک سکتا چاہ دے دے سا جا یہ دا گیند آخر میں نے جھکاں تے خود دے کو ہاتھ لائیں وہ کو خود آئی وہ دا پہاڑ آئی اللہ ہی نہیں میرا جسم پسینے نال شراب بور تھی گئے میرے کپڑے پسینے نال جبیج گئے مر خدا نہیں اللہ آپ فرمین دے لے ڈاڑھی طاقت لاتے بے وس تھی تے جوان در ڈٹھے ہوں نا جوان سامنے کھلدا کھڑا ہے ہائے ہائے جوان کھلدا کھڑا ہے تے کھلتے ایک جملہ فرمائے نے آپ فرمائے خدا نہیں چاہو نا کہ کہنا آپ فرمائے تائیں کیا سمجھے بہاودین دی کرسی آئی سمجھے اے بہاودین دی کرسی آئی چپ کرتے اڑا کھڑایا وہاں کہ حضور کیا تھے آپ فرمائے ایک گال ڈساؤ نا کہ جیا آپ فرمائے پسند تیری مرضی دی بیعت تھی دے بھامے نہ تھی حالی تک پیر تیری آنکھیں چچا کہنی حالی تک پیر دی تلاش واسطے پوری دنیا دے خطے دے چکر آ چکے مشرق گئے پیر نہیں ملا مغرب گئے پیر نہیں ملا شمال گئے پیر نہیں ملا جنوب گئے پیر نہیں ملا اگر ریت دے ٹبے دوتے شیخ شہاب الدین میرا پتہ نہ سائے دا میرا پتہ ہی میں کہیں نہیں نسایا وہاں کے پیر خودتا نہیں چوا آپ فرمائے ہکا گا دے سامنا کے چیا آپ فرمائے جنن خودتا جیسے دے پتہ لگ سیا اگر پیر بس کر ایتا جن 11 سال عمر تے بلایا تا ایڈا زور ہے ہاتھ کیندے دی تو نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آوشی کان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آوشی پاک جنہاں وصیت کی دہائی میرا جنازہ پڑھاوے جنہاں اثر دیا سنتا ہی نہ چکیا ہے نماز تہجد قضا نہ تھی ہوگی غیر عورتوں تے نگاہ نہ گئی ہوگی بابے دا جنازہ گاہ وچ آ چکا ہے اعلان تھیا آؤ جن وچ 3 چیزاں موجود ہومن آپ مصلی امامت جنازہ پڑھا اللہ محمد 4 یار کہندی جرت بابا سے بلند بابا سے بلند بابا سے بلند ذوق 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 جنہ دی زبان تو حق دا جملہ نہیں پیا نکلدا اماں کو پتہ پوچھ سی باہر کھول برا واہ ہاں ہاں ہاں
شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف وچ لکھے حضرت موسیٰ پاک شہید دے خلیفہ ہیں کون؟ سارے بولو سبحان اللہ، میں کہ نہیں مجبور کہتا تو کو حضرت موسیٰ پاک شہید سید خلیفہ ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف دے اندر باب حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید دے باب وچ لکھے آپ فرمائے ملتان جنت صغیرہ تست ملتان ایویں ہی وے جویں رب دی چھوٹی جنت ہوئے اساں بابیں دے پیچھے ایویں نہیں مردے ہاں مت کوئی آکھے ملتان دا پھلودا مشہور ہے حلوہ مشہور ہے وہ جگہ کھوکا ہو سی انہیں واسطے حلوہ مشہور ہے ملتان دے بابے مشہور ہے ملتان دے ولی مشہور ہے اور حضرت شیخ مصلح الدین سرکار نے ایک جملہ فرمایا جڑا اج بھی لکھا ہے کتاں ایک مسجد ملتان دے وچ جے کو ولی محمد علی مسجد آدن ایویں چپ کر دے شاپنگ کر کے واپس پہ آندے وے سیلفیاں بنا کے واپس پہ آندے وے کئی ویلے مسجد دے وچ وڑ دے دیکھو ایک شیر اج ہی لکھا کھڑے منافق دے تے وڈی ساری تلوار لٹکی کھڑی بابے کیا لکھے اج بھی وہ شیر تحریر ہے ایک ہفتے دی پہلی گارنٹی دے سکتا اگلی ہفتے دی نہیں دے سکتا میں ول نہیں کیا مگر جننی میں نہ شیر کو دے دا چمدا مل واپس آنا وہ تو لکھا کڑے ملتان ماں بجنت اعلی برا برس آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کنت لوگو جننی ملتان دی سرزمین تے بجائے ہولے ہولے قدم رکھا ہے ملتان دی سرزمین دا کوئی چچا ایسا کہیں جتنا رب دے فریتے سجدہ نہ کریں دے سارے آئیوں کا جا کے ملتان جو منڈیاں لگ دیا اے جو منڈی آلاؤ کو منڈی نظر آسی اے جو کبوتر آلاؤ کو کبوتر نظر آسی اے جو شاپنگ آلاؤ کو شاپنگ نظر آسی ملتان کیا ہے اے بل پوچھ قاسمی لجپال کرو ملتان کیا ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی پاک بیعت کتاب فرید پاک کو بابا فرید الدین گنج شکر بابا فرید الدین گنج شکر سرکار نے بیعت کیتا حضرت محبوب نظام الدین اولیاء سرکار کو محبوب نظام الدین اولیاء سرکار نے بیعت کیتا حضرت امیر خسرو سرکار کو امیر خسرو سرکار نے بیعت کیتا حضرت غلام نصیر الدین چراغ دہلوی کو نصیر الدین چراغ دہلوی جوان وڈا کون آئی جن دے واسطے کعبہ ٹور دے آیا آئی شاید کہ میں جناب دی خدمت جڑے آستانے دے وتے این وقت اساں بیٹھے ہیں اے ہوندی لڑی چو ایک لڑی کٹیندا پیاں 14ویں خاندان تے قبیلہ وچوں جوان بیعت آئی فخر الدین بل بیعت آئی نور محمد محاربی لجپال بل بیعت وانتے تھیا حضرت حافظ جمال ملتانی بل بنتے بیعت یا خواجہ خدا بخش خیر پوری بل خواجہ خدا بخش خیر پوری دا بیعت وانتے تھیا خواجہ خدا یار ول خواجہ خدا دے بیعت جڑے وانتے تھے ول ہی قبیلہ دا کیا کلے بیٹھے ہیں ایک کنڈی نال کنڈی رلی پئی ہے اے زنجیر بنی پئی ہے ول جندا بابا خواجہ عیسیٰ پاک ٹورتے ویندے پن ختم واسطے تے کہیں آگے بیعت کرو آپ فرمائے جلے واپس گن سوال کرے تھا ختم وچ بیٹھن قوال شیر پڑھے تے ہاں کو جو لگ گئے روح اتھائیں نکل گئی جلے روح پرواز تھئی ہے فرمائی تھیں دفن کرو پیر خانے دے فوت تھے رات گزری ہے وڈے جوان کو زیارت کرو یا فرمائی نا اتنا فرمائی کیوں پیر خانے دے فرمائی پیچھا وعدہ کر آیا فرمائی کیڑی شہدہ فرمائی پیچھا جوان بیعت واسطے کھڑے ہیں تے آکسن مومن کوڑ مرے ہیں آکسن ولی کوڑ مرے ہیں وہ کہ مر نہیں بہ گئے فرمائی مر رہے نو جنہ دا سائی نہ ہوئے تے پیر نصیر کو ایک بندے آخ دیتا پیر تاریاں تقریرہ کی تکر بڑے بڑے مالوی مر گئے تو ہی مر بے سے میرے پیر نصیر ہی کو جملہ فرمایا وہ سنا ہے مٹی کے تلے دبے جائیں گے پر یار ہاتھوں سے ملے جائیں گے ہم بھی نہیں ایسے جانے والے آئے گا بلاوا تو چلے جائیں گے پیر بھولے شاہ صاحب کو میڑ ہے نا دیتا ہے منگل جی مرا فوت تھی گئے کھاٹو تے جنازہ ویندہ پہ جنازہ پڑھن باستے ہدوانیاں سکھوانیاں میڑھا دیتا وہ کہ بندے کیوں میں راج کیوں میں امام احمد بن حنبل سرکار آگ دیتا ہے آپ فرمایا ساری زندگی گڑا لکھا ہے سانے مرن دے بعد جنازے لکھا ہے تو کو پتہ لگ ویسی محمد دا غلام کون آئی بندے دا راج ہمبا ہے کسی اے پچھلی مارا سیال شریف ایک بندہ گئے اے پچھلی مارا گولڑا دی سرزمین دے ایک جوان گئے کیڑے کیڑے جوانہ دے نا گنوا ساں
بڑے جوان ہیں بڑے سنی تک مبارک ہوئے وہ بڑے جوان اج ہی ساڈے چ کھٹ تے جنازہ ویندا پے سکھوان آخری گل ہندوانیاں سکھوانیاں مینا دیتا کون ہے وہاں کے سارے پیر مر گئے وہاں کے نا گیا وہاں کے عبداللہ شاہ کیا سارے بولو مشہور نہ ہی بلے شاہ اے وال کیوں ہے اے بھی ایک ٹرم ہے فقیراں دی انہاں کہ بلے شاہ مر گئے وہاں کے وہاں کے وار کیا ہے وہاں کے منگل والا عورتاں نے مینے ڈاڈے لگدے تے لگدے نک دی ٹیوشنی دے نک ہووے دا اللہ اتھائی لگا جو صحیح نا جوان کو مینا عورتاں نک دے ہاتھ رکھ کے اڑی مر کے وہاں کہ ہاں وہاں کے منگل نہیں منگل کیا ہے وہاں کے منگل کروڑا وار ہے سخت وار ہے جی میں ساڑھے واسطے ہونے مشہور دیا کرے جنہیں سفر والا مہینہ بڑا کروڑا ہے کیا ہے بھائی گڈی نہیں گننی نویں کیوں کروڑا ہے پتر دا نکاح نہیں کیا ہے جنہیں کروڑا ہے نمک کیا ہے جنہیں سخت مہینہ وہ خدا دا نام کرتوت سادے ہوئے مہینہ خراب ہے کیا یہ پورے مہینے کو تائیاں کے مہینہ کروڑا ہے کیا یہ مہینے جمعہ کہے نہیں چلو مہینہ یہ کروڑا ہے سخت مہینہ ہے نواں کام نہیں کرنا چاہیے آیا ہاں جی ایسے یہ میں دسینا میں این مہینے سے نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مہینہ کروڑا ہے نبی سیدی چھوٹی بیٹی فاطمہ تو بدعت منی جدے بارے آقا فرمیندے فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے انہاں دا نکاح ہی سفر والے مہینے تھے کمال نبی اپنی بیٹی دا نکاح سفر والے مہینے چ کیتے تیرے واسطے تیری دھی دا شان انہاں کول اونچا ہے پر نہ کچھ نہیں تھیدا چلو یہ مہینہ نواں ہے بھائی کروڑا ہے کیا ہے میں نواں کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نہ کرو ایک گال جاٹا میں پکائی ودا نواں کام نہیں کرنا چاہیے جی ہی مہینے چ دھی پوتر نواں آ ونجے تے وال یعنی دھی دی ولادت تھی پوے یا پوتر دی ولادت دھی جام پوے یا پوتر جام پوے والی تے بندہ ہی آ کے صحیح بارو کروڑا مہینہ ہے ذری سخت مہینہ ہے ذری رکو اے مہینہ ٹاپ ونجے وال باہر تشریف کرنا ہے سوچ کیسی عجیب بھیانک سوچ ہے مہینہ سخت ہے تے مہینے وچ جمعے کوئی نال شمار چکی تے جندے بارے آقا دی ذات پاک ارشاد بیٹھے فرمیندن الجمعۃ حج المساکین غریباں دا حج جمعے علی مرا مسیح تے دی لاند ہے الجمعۃ سید الایام تمام دیاں دا سردار جمعہ ہے الجمعۃ عید للمؤمن آقا دی ذات پاک جمعہ مومن دی عید ہے تے کو تریہ فرمان نظر نہیں آئے فرید سائیں انہاں کے جی سائیں آپ میں بیعت ہی سائیں ہائے ہائے چلو وقت جتنا ہائی وہ وقت اگاں 17 باقی کھڑی ہیں مگر آندے سال میں جیندہ رہا سن والا سے والی تھوں گال شروع کر دے سو واخر دعوانا ان